کل تلک آپ نے قیامت کے تعلق سے سنا بھی اور پڑھا بھی. آج جو ہے تبدیل کسے کہتے ہیں؟ تبدیل کیا ہوتی ہے؟ والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھی بری تبدیلوں پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. جیسے قیامت کے دن پہ ایمان لانا ویسے ہی تبدیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ کہہ دینا کہ یہ ایسا ہوا کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے نہیں کرا تو نے خود کرا. اگر یاد کرے گا تو یاد نہیں ہوگا. اور یہ کہہ دینا کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نہیں کرتا ہے. اللہ یہ جیسا ہم کرنے والے ویسا ہی اللہ کے فرشتوں سے لکھ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اچھی بری جو بھی تبدیلیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے، اسے ماننا ضروری ہے. اور اس کا بہتان اللہ کے ذات بابرکات پر یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگانا وہ انتہائی غلط ہے. تو تبدیل جو ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسے ہی اللہ کے فرشتوں نے لکھ دیا. کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، خودکشی سمجھتے ہو؟ خودکشی سمجھتے ہو؟ آریہ سماج کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. آریہ سماج ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے آریائی، جو کسی زمانے میں ایران سے آئے تھے اور ہندوستان میں آگے آباد ہوئے. انہیں آریائی بولتے ہیں. حضرت صدر العبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد میں ایک بہت مدلل کتاب لکھی ہے، اس کا نام فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا میرے پاس. تو وہ یہ کہتے ہیں آریائی لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے اور کسی آدمی نے خودکشی کر لی تو خودکشی کا ذمہ اس کے سر پہ کیوں؟ یا کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل و مقتول کا جو ہے سزا وہ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے. ہمارے اسلام مذہب کا کہنا یہ ہے کہ بندہ جیسا کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اسے ویسے ہی لکھ دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بولو جلدی سے. ہے کہ نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کو تو معلوم ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں انگارے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے انگارے دیکھ رہے ہیں اور وہ گھٹنے چلتے چلتے ان انگاروں کی طرف پہنچ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کوئی بہت اچھی چیز ہے، روشنی نکل رہی ہے، چمک ہے، دمک ہے، لیکن اسے تو نہیں معلوم ہے اس لیے کہ وہ نہ سمجھ ہے. لیکن اس کے ماں باپ بھائی بہن جو بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کوئی بھی سمجھدار آدمی موجود ہے تو اس بچے کو پکڑ لیتا ہے کہ کہیں اس بچے کو نقصان نہ ہو جائے. تو اسے اس کی ماں کو اس کے باپ کو معلوم ہے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، بچے کا ہاتھ پڑے گا تو ہاتھ جل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیسا کریں گے، کتنے ٹائم کی نمازیں پڑھیں گے، کتنے کبوتر اڑائیں گے، کتنی پتنگیں اڑائیں گے، کتنے ماں باپ کو دھوکہ دیں گے، کتنے نانی کے گھر جائیں گے، کتنے جھوٹ بولیں گے، کتنا سچ بولیں گے، یہ سب معلوم ہے. پڑھنے کے بہانے مدرسے میں آئیں گے اور یہاں بچوں سے باتیں کر کے چلے جائیں گے، سب اللہ کو معلوم ہے. اب کوئی بعد میں یہ کہہ دے کہ ارے یار بھائی اللہ کا حکم نہ تھا. بھائی اللہ کا حکم تو بعد میں ہوگا، تو تیرا کردار، تیری سیرت، تیرا عمل ایسا نہیں تھا جس سے تو کچھ حاصل کرتا. تو یہ جو کچھ ہوا تیرے عمل کی وجہ سے ہوا. سمجھے بات؟ جی.
ہاں اللہ کو چونکہ معلوم ہے ہم پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے، بڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، کس کا مرڈر کریں گے، کس کا مال ہتھ کے آئیں گے، کتنی جگہ جھوٹ بولیں گے، کتنے پڑوسیوں کے کبوتر لا کے بازار میں بیچیں گے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی ذات پاک پر کوئی بھی الزام تراشی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے۔ ٹھیک جی تو تقدیر کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور تقدیریں ہم اپنے آپ اچھی بھی بنا لیتے ہیں، بری بھی بنا لیتے ہیں۔ ہم ہی تو بنا رہے ہیں، یہاں پڑھ کے نہیں جائیں گے تو کل کو ڈلیے اٹھاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، ارے بھائی گئے تو تھے پڑھنے 3-4 سال پڑھ کے آئے مگر اب بھی ڈلیے اٹھا دیا۔ اب جب پڑھائی نہ تو ڈلیے تو اٹھا گئی، اور پڑھ لیتا تو کچھ نہ کچھ اللہ کامیابی عطا فرماتا۔ اور یہ جو طالب علم جو ہوتا نا، طالب علم، اس کے ساتھ میں شیطان اپنی پوری طاقت لگاتا روکنے کی کہ طالب علم حاصل نہ کرے، اتنی طاقت لگاتا ہے کہ، اور جو بچہ نہیں پڑھتا ہے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، جو بچہ نہیں یاد کرتا بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو۔ تو اچھی یا بری تقدیر ہم خود اپنے آپ بنا رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا اللہ نے کہہ دیا نماز مت پڑھیو، اللہ نے تو کہا نماز پڑھو۔ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ بولیے نہیں، اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ فضول خرچی مت کریو، فضول خرچی سمجھتے ہو؟ فضول خرچی ضرورت ہے ہمیں 1-2 روپے میں کام چلانے کی، اور ہم خرچ کر رہے ہیں 100 روپے، ہو گئی فضول خرچی۔ اور قرآن شریف میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، یا ایھا الذین آمنوا لا کلوا واشربوا برزق اللہ ولا تسرفوا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں میں سے تم کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو۔ اب اسراف پیسے کا اسراف نہیں ہے، یہ جو ٹائم گزر رہا، یہ جو وقت گزار دیا ہم نے، سید صاحب 2 سال گزار دیے، کیا وہ واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ 4 گھنٹے گزار دیے، کیا وہ واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو جو ٹائم ہم نے گزار دیا اور فضول خرچی میں گزار دیا، یہ دوست کوئی کسی کا نہیں ملے گا یہاں دنیا میں۔ اس وقت جو ہے دوست بڑے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب حالات خراب ہوں گے، حالات دوسرے بنیں گے، بیاہ ہو جائیں گے، شادی ہو جائیں گی، بچے ہو جائیں گے، تو کوئی دوست تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ کسی سے پیسے مانگ کے دیکھی ہو اس وقت کہ ذرا ہمیں 2000 روپے دے دیو، تم ہمارے بڑے دوست تھے، یار میری تو جب پیسے اللہ کہاں سے۔ اس لیے فضول خرچی یہی نہیں ہے کہ پیسوں کی، وقت کی فضول خرچی بھی فضول خرچی ہے۔ وقت کا بے جا نقصان کرنا، ایسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر تم دریا میں بیٹھ کر بھی وضو کرو تو فضول خرچی مت کرو۔ اسلام کے پیغمبر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چاہے وقت کا ضیاع ہو، چاہے پیسے کا نقصان ہو، چاہے باتوں کا نقصان ہو، بعض بچے بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں میں ایسے لگ جاتے ہیں جیسے کہ آسمان کو کوئی فرشتہ آ کے اپنے سب کو بٹھا رکھا،
غلط بات ہے. اپنا جس مقصد کو لے کے آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو، اور جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ کی تقدیر جو ہے، جو آپ کی تقدیر ہے وہ اسی انداز سے ہے. اور جب اچھی تقدیر ہوگی تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سارے کام ہوں گے. تو تقدیر جو ہے ایسا نہیں ہے بندے کو پیدا کرو اللہ نے تقدیر لپیٹ کے دے دی کہ جا بھائی. اب جو ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے وہ لکھ دیا، جو ہم کرنے والے تھے وہ لکھا گیا، ہمیں مجبور نہیں کیا گیا. اگر اللہ مجبور کر دیتا تو پھر کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں. اللہ بھی پیشاب روک دے کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے پیشاب نہیں آئے گا. اگر اللہ چاہے تو رک سکتا کہ نہیں رک سکتا. اللہ چاہے ہوا روک دے، اللہ چاہے سورج روک دے، اللہ چاہے چاند روک دے، اللہ چاہے پانی روک دے، اللہ چاہے انسانوں کو جام کر دے، اللہ چاہے شہر کا تختہ پلٹ کر دے. لیکن اللہ نے انسان کو عقل دے کر بھیجا کہ لے یہ تیری رہنمائی کرے گی. اس لیے انسان پیشاب کیوں نہیں پی رہا، گوبر کیوں نہیں کھا رہا، سڑا ہوا کیوں نہیں خرید کے لا رہا. عقل جو ہے عقل، اس عقل کا استعمال کر رہا ہے، سڑا ہوا نہیں لے رہا. عقل کا استعمال کر رہا ہے، گھسا ہوا نہیں کھا رہا. عقل کا استعمال کر رہا ہے، غلط چیزوں کا استعمال نہیں کر رہا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے بنا رہے ہیں، اور جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کی جانب برے کاموں کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ برے کاموں کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. جیسے وہابیوں نے کر دی ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جھوٹ پہ بھی قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ جھوٹ بولے گا؟ اللہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اللہ تو اس پاور کا نام ہے جو کن کہہ دے تو کائنات کو سجا دے. اور جب اس کا حکم ہوگا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، تو ساری کائنات کو تہز نہز کر دے گا. اس لیے ٹائم کی بربادی مت کرو اور تقدیر کو مت کوسو. تقدیر بناؤ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا اپنے آپ کو بلند بنا لو. محنت، اور آدمی کائے سے بلند ہوتا ہے، آدمی کائے سے بلند ہوتا محنت سے، مشقت سے. آج محنت کریں گے کل کو انشاءاللہ اس کا پھل مل جائے گا. آج محنت کریں گے کل کو جو ہے اس کے لیے آرام کے لیے لمحات آئیں گے. اس لیے تقدیر کا جو ہے بیان وہ یہی ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جو لکھی ہے، جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا ہی لکھا گیا ہے. اور آریاؤں کا جو اعتراض ہے کہ بھئی خودکشی کسی نے کر لی تو اسلام کہتا ہے اس کی سزا ہے، کسی کا مرڈر کر دیا اسلام کہتا ہے اس کی سزا ہے، کسی کو قتل کر دیا اسلام کہتا ہے اس کی سزا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا اسلام کہتا ہے سزا، کسی کا منہ توڑ دیا اسلام کہتا ہے سزا، کسی کی ناک توڑ دی اسلام کہتا ہے سزا. کسی نے اپنی ناک توڑ لی، اگر کسی نے اپنی ناک پر مکہ مار کے ناک توڑ لی تو یہ زیادتی کری نہیں ناک کے ساتھ. جی کسی نے اپنا ہاتھ توڑ لیا، کسی نے زہر کھا لیا، خودکشی کر لی، دریا میں ڈوب کے مر گیا، اس کا نام خودکشی ہے. اور اس کے لیے عذاب اللہ کی جانب سے مقرر ہے. اور کوئی یہ کہہ دے کہ تو اللہ نے کروا دیا. ابے اللہ نے کیا کروا دیا؟ خود تو نے کیا، اب سزا ملے گی اسے. تو آریائی کیا بولتے ہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے. کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا
تو اس کی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تقدیریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ آریہ سوال تو ان کا جواب یہ ہے کہ تقدیر بھی لکھی ہے اور دماغ بھی دیا ہے، جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، ہمیں مجبور نہیں بنایا، ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے۔ اگر وہ رب مجبور بنا دیتا تو ہم تو قدم بھی نہ رکھتے۔ پہلے بندے پہلے تو نے قدم رکھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور آگے کو بڑھ گئی۔ تو چاروں طرف جو ہے نمازی، کوئی روڈ پہ کھڑا ہوتا، کوئی اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا، کوئی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا، کوئی گھر میں کھڑا ہوتا، کوئی مکان میں کھڑا ہوتا، تب دوسرا قدم رکھا جاتا۔ اللہ نے فری کر کے بھیجا، دماغ دے کے بھیجا، اور جیسا ہم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی